بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں ہوں پروفیسر حکیم اسحاق سلطان اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے اوڈیما، آماس یا سوجن کے بارے میں۔ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اس کی کیا اقسام ہوتی ہیں، ان کی کیا علامات ہوتی ہیں، اور اس طرح ہم کس طرح کامیاب علاج کر سکتے ہیں۔ ان پر ہر ایک پوائنٹ کے اوپر بہت تفصیل سے بات کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ وہ دوست جنہوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کو بھی فارورڈ کریں، تاکہ میری آنے والی انتہائی معلوماتی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سوجن یا اوڈیما کیا ہے؟ بین الخلیاتی جگہوں پر پلازما کا ضرورت سے زیادہ جمع ہو جانا اوڈیما کہلاتا ہے۔ مطلب یہ ہے accumulation of the extra fluid in the interstitial space is called edema۔ اس کی تو بہت ساری اقسام ہیں، بنیادی طور پر ہم اسے 4 اقسام کے اندر کلاسیفائی کرتے ہیں۔ جگر کی وجہ سے اوڈیما، گردوں کی وجہ سے اوڈیما، دل کی خرابی سے اوڈیما، اور لمفیٹک سسٹم میں بلاکیج ہو جانے کی وجہ سے اوڈیما۔ جگر کی وجہ سے جو اوڈیما ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ جگر کے اندر سیروسس کا پیدا ہو جانا، اور لیور میں سیروسس ہمیشہ وائرل انفیکشن کی وجہ سے زیادہ تر ہوتا ہے، اور لیور کرونک ڈیزیز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس وقت جگر میں سکیڑ واقع ہو جاتا ہے تو اس وقت جگر میں جو خون سپلائی کر رہی ہے وین، پورٹل وین جو ہے، اس میں ہائپرٹینشن ہو جاتی ہے اور وہ ڈائلیٹ کر جاتی ہے، جس کی وجہ سے پیٹ کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ اوڈیما ہوتا ہے، یعنی سوجن ہوتی ہے۔ گردوں کی وجہ سے اوڈیما، جس وقت گردوں کے نیفرونز، خاص پر گلومیرولس نیفرائٹس ہو جاتا ہے تو پیشاب کے راستے پروٹین زیادہ خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اوڈیما ہو جاتا ہے۔ اور یہ اوڈیما خاص طور پر سب سے پہلے آنکھوں کے نیچے آتا ہے، جسے ہم آربیٹل اوڈیما کہتے ہیں۔ دل کی وجہ سے جو اوڈیما جو ہے وہ کنجسٹیو ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس بیماری کے اندر دل جو ہے ایسا کمزور ہو جاتا ہے اور گردوں تک خون کی سپلائی نہیں ہوتی۔ جب گردوں پر خون کی سپلائی پوری نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ گردے جو ہیں وہ پیشاب کو خون سے صاف بھی نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ گردوں کا فلٹریشن ریٹ جو ہے، جسے ہم GFR کہتے ہیں، گلومیرولر فلٹریشن کہتے ہیں، یہ بہت کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے خون کے اندر سوڈیم اور پانی جو ہے وہ رکنا شروع ہو جاتا ہے، اور دل کی خرابی کی وجہ سے جو اوڈیما ہوتا ہے سب سے پہلے وہ پاؤں پہ ظاہر ہوتا ہے، اور ایسا ایسا یہ پھر پنڈلیوں پہ آتا ہے اور پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جو اس کی چوتھی قسم ہے، جیسے میں نے کہا کہ لمفیٹک سسٹم میں کسی بھی ڈکٹ کے اندر جب کوئی بلاکیج آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی اوڈیما ہوتا ہے، اور اس میں اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے جسے ہم ایلیفنٹ لیگ اوڈیما کہتے ہیں، یعنی انسان کی ٹانگ جو ہے بالکل ہاتھی کے پاؤں کی طرح ہو جاتی ہے، اور یہ دراصل فیمورل وین کے اندر جو ہے اس میں بلاکیج کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور ہماری ٹانگ کے لیمفیٹک سسٹم جو ہے اس کے اندر کو بلاکیج ہو جائے تو اس کی وجہ سے ٹانگ جو ہے وہ سویل کر جاتی ہے، جسے ہم اوڈیما کہتے ہیں۔ اس کی اگر پیتھوفیزیالوجی کے اوپر ہم بات کریں تو اس طرح ہے کہ ہمارے جسم کے تمام خلیات کو جو غذا ملتی ہے وہ ہمارے خون کے ذریعے ملتی ہے، اور خون ہماری نالیوں کے اندر جو ہے وہ موو کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے خون کی نالیوں کے سب سے باریک جو نالیاں جسے ہم کیپریز کہتے ہیں، جب خون اس کے اندر پہنچتا ہے تو اس کی یہ سنگل لیئر
جو بلڈ ویسل ہے اور اینڈوتھیلیم سے بنی ہوتی ہے۔ اس کے اندر پورز ہوتے ہیں اور خون کے اندر دو قوتیں ایٹ اے ٹائم کام کر رہی ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں ہم ہائیڈروسٹیٹک پریشر اور دوسرے کہتے ہیں ہم آسمیٹک پریشر۔ ہائیڈروسٹیٹک پریشر جو ہے وہ تو خون کے دباؤ کو کہتے ہیں، اور اس قوت کے ساتھ جو ہے وہ خون وہ پلازما کو روک شاریہ سے یعنی کیپریس کے سوراخ سے ہمارے جسم کے جو خلیات ہیں ان کے درمیان جو جگہ ہے جسے ہم نے کہا بین الخلیاتی جگہ یا بین الخلیاتی جگہ، وہاں پر پلازما جو ہے اس کو دھکیل دیتا ہے۔ اور دوسری جو قوت ہے جسے ہم نے کہا آسمیٹک پریشر، یہ دراصل خون میں موجود پروٹین کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ پروٹین کا لیول خون میں موجود پورا رہتا ہے تو اس کے اندر یہ قوت ہوتی ہے کہ یہ بین الخلیاتی جگہ پر جو پلازما تغذیہ کے بعد بچ جاتا ہے اس کو واپس خون کے اندر جو ہے وہ ریٹین کر لیتی ہے، اور اس طرح خون کے اندر جو ہے وہ پلازما کا لیول مینٹین رہتا ہے۔ کچھ جو پلازما جو ہے وہ ہمارے لمفیٹک سسٹم کے ذریعے جو ہے وہ ایبزارب ہوتا ہے، اور اگر کسی صورت کے اندر ہائیڈروسٹیٹک پریشر کم ہو جائے اور خون کے اندر البیومن کم ہو جانے کی وجہ سے، پروٹین کم ہو جانے کی وجہ سے آسمیٹک پریشر کم ہو جائے، تو پھر یہ پلازما جو ہے یہ ہمارے خون کی نالیوں سے چھن کے بین الخلیاتی جگہوں پر انٹرسٹیشل سپیس کے اندر تو آ جاتا ہے، یعنی ویسکولر سپیس سے، ویسکولر ڈپارٹمنٹ سے انٹرسٹیشل ڈپارٹمنٹ تو آ جاتا ہے، لیکن آسمیٹک پریشر کم ہونے کی وجہ سے یہ دوبارہ ہمارے خون کی نالی میں جذب نہیں ہوتا، اور اس طرح جو ہے کہ وہ جسم کے اندر سوجن آنا شروع ہو جاتی ہے، اوڈیما آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، اگر یہ جگر کی خرابی سے اوڈیما ہوگا یعنی لیور سروس کی وجہ سے اوڈیما ہوگا تو سب سے پہلے یہ اوڈیما جو ہے آپ کے پیٹ کے اوپر آئے گا۔ اگر یہ گردوں کی خرابی کی وجہ سے ہوگا تو سب سے پہلے یہ اوڈیما جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کے نیچے یعنی ان جگہوں پر ایسے لگے گا جیسے آپ نے تھوم کی ایک تلیاں رکھی ہوئی ہیں، یہ سویل کر جائے گا۔ اور اگر یہ دل کی خرابی سے آئے گا تو سب سے پہلے یہ آپ کے پاؤں کے اوپر آئے گا، اور اس کے بعد یہ پھیلتا ہوا پورے جسم میں چلا جائے گا۔ اور چوتھی قسم جیسے میں نے بتائی ہے کہ یہ ہمارے لمفیٹک سسٹم کے کسی ڈکٹ کے اندر اگر بلاکیج آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی اوڈیما آتا ہے، اور اس کی بہترین مثال جو ہے وہ ایلیفنٹ لیگ جو ہے، یعنی بالکل انسان کی ٹانگ جو ہے وہ ہاتھی کے پاؤں کی طرح ہو جاتی ہے، بالکل ایک جیسی موٹی اور سیم ایک جیسی ہو جاتی ہے، یعنی ٹخنے سے لے کر پاؤں تک ہو جاتی ہے۔ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ جو تو ظاہر نظر آتا ہے کہ اگر گردوں کی خرابی سے اوڈیما ہے تو چہرے کے پپوٹے جو ہیں، آنکھوں کے پپوٹے، اس کے اوپر سوجن آ گئی۔ جگر کی خرابی سے تھی تو سب سے پہلے پیٹ کے اوپر سوجن آ گئی۔ گردوں کی خرابی سے تھی تو جیسے میں بتایا کہ آنکھوں کے نیچے سوجن آئی ہے، اور اگر دل کی خرابی کی وجہ سے تھی تو پاؤں پہ سوجن آئی، جسے ہم نے پیڈل اوڈیما کہا۔ اس کے علاوہ اس مرض کے اندر مریض میں سب سے پہلے یہ کہ خون کی کمی ہو جاتی ہے، البیومن لیول کم ہو جاتا ہے، گردوں کی خرابی ہو تو پیشاب کے اندر پروٹین خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، مریض کو سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، مریض تھوڑا سا چلتا ہے تو اس کا سانس پھول جاتا ہے، اسے متلی اور قے ہوتی ہے، اس کی بھوک بالکل بند ہو چکی ہوتی ہے، اور ایسا خون کی شدید کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو آخر کار جو ہے وہ گردے، جگر اور دل جو ہے ان میں سے کوئی بھی عضو رئیس جو ہے ہمارا وہ اپنا کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، جس سے انسان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے علاج کی طرف آتے ہیں تو ہمارے طب کے اندر یہ صفرا کی زیادتی کا مرض ہے، نظر مفرد اعضاء کے مطابق یہ غدی عضلاتی تحریک کا مرض ہے، کبھی یہ جگر کی سوزش کی وجہ سے، کبھی یہ گردوں کے ورم ہار کی وجہ سے، اور کبھی یہ تحلیل قلب کی وجہ سے مرض ہوتا ہے۔ اس کے لیے انتہائی سادہ سا آپ کو نسخہ بتاتا ہوں جسے آپ استعمال کیجئے گا، اور انشاءاللہ ابتدا کے اندر یا اگر مرض بہت زیادہ بڑا ہوا نہ ہو تو یہ مرض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس میں کسی قسم کے پیشاب آور ادویات نہیں آپ کو بتاؤں گا، جیسے کہ ایلوپیتھی کے اندر جو لاسکس اور اس طرح کے باقی ادویات جو پیشاب آور ہوتی ہیں، جس سے مریض جو ہے اس کو بہت سے لاغری ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر جب پیشاب آور ادویات بہت زیادہ دی جاتی ہیں
تو آپ کے جسم کے اندر الیکٹرولائٹس کی امبیلنس ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پیشاب اور ادویات دینے سے مریض کے قلب کے اندر ذوب واقع ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اتنا ذوب واقع ہوتا ہے کہ ایسا ایسا مریض جو ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ذوب قلب کی وجہ سے دل جو ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے، دل اپنا کام کرنا چھوڑ جاتا ہے اور مریض کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن طب کے اندر اور خاص پر نظر مفرد اعضاء کے اندر جب ہم علاج کرتے ہیں تو ایسی ادویات دیتے ہیں جو ایک طرف جو ہے وہ ایکسٹرا فلوئڈ جو ہے، جو پانی جسم میں رکا ہوا ہے اس کا اخراج تو کرتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو وہ دل کو طاقت اور قوت بھی دے رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ نوٹ فرما لیجئے، انتہائی سادہ سا نسخہ ہے۔ برگ گاؤ زبان، آبریشم، یہ پنساری سے مل جائے گا، اس کو باریک باریک کاٹ لیجئے گا۔ کشنیز کے بیج، یعنی ہم جو پنساری سے ملتے ہیں دھنیا کے خشک بیج جو ہیں۔ سندل سفید 1 نمبر لینا ہے، بازار سے اکثر 2 نمبر دوائی ملتی ہے، پھر اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ ساری چیزیں اگر ایک چٹانک ہوں، یعنی اگر یہ زیادہ 50 گرام ہوں تو 10 گرام اس میں سبز الائچی جو ہے وہ شامل کیجئے۔ ان تمام چیزوں کے ملا کے موٹا موٹا صفوف بنا لیجئے، اسے کوٹ لیجئے، زیادہ باریک نہیں کرنا، موٹا موٹا رکھنا ہے آپ نے صفوف، اور اس میں سے 10 گرام یہ صفوف جو ہے اسے آپ نے 2 لیٹر پانی میں پکانا ہے۔ جب 1.5 لیٹر پانی رہ جائے اسے ٹھنڈا کر کے چھان لیجئے گا، اور پورے دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے 1.5 لیٹر پانی آپ نے یہ استعمال کرنا ہے۔ 3 سے 4 ہفتے تک اگر آپ یہ استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو اڈیما جو ہے، چاہے وہ کارڈیک اڈیما ہو، چاہے وہ رینل اڈیما ہو، چاہے وہ جگر کی خرابی کی وجہ سے آ رہا ہو، یا چاہے وہ لمفیٹک سسٹم میں خرابی کی وجہ سے آ رہا ہو، ہر قسم کا اڈیما جو ہے، ہر قسم کی سوجن اور ورم جو ہے وہ اس سے الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور دوبارہ مرض پیدا ہی نہیں ہوتا۔ پروفیسر حکیم اسحاق سلطان، لاہور، پاکستان۔